اکاڑا اپنی تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہاں بومن شاہ مندر اور میر چاکر رند بلوچ جیسی تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ ایک ایسے شہر کا تذکرہ جس کا سفر ایک سرائے سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گنجان آباد علاقہ میں بدل گیا۔ اس شہر کا نام اکاہ نامی پودے سے منسوب ہے، جس کا 18ویں صدی عیسوی یہاں ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس راستے سے گزرنے والے مسافر عموماً اس گھنے جنگل میں ٹھہراؤ کرتے اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتے۔ اکاڑا کو یہ نام ملنے سے پہلے دو دوسرے نام اکاں والا اور اکاں اڈا بھی حاصل رہے۔ تاریخ 1849 میں پنجاب پر برطانوی قبضے کے بعد 2 سال پاک پتن ضلعی ہیڈ کوارٹر رہا۔ 1851 میں انگریزوں نے ایک نئے ضلع منٹگمری کی بنیاد رکھی، جس کا ہیڈ کوارٹر گوگیرا کو بنایا گیا۔ تب موجودہ ساہیوال، پاک پتن اور اکاڑا اسی ضلع کے حصے تھے۔ 1865 میں ضلع کا ہیڈ کوارٹر ساہیوال تب منٹگمری میں شفٹ کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک اکاڑا ضلع منٹگمری کا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اکاڑا آباد ہونے سے پہلے یہاں اکاں کا جنگل ہوا کرتا تھا۔ دی اربن یونٹ کے تحت اکاڑا پر تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق نہری نظام متعارف کروائے جانے سے پہلے اکاڑا ایک بنجر علاقہ تھا۔ 1913 میں پہلے لوئر باری دوآب اور اس کے بعد پاک پتن و دیپال پور نہروں نے اس علاقے کو کھیتی باڑی کا مرکز بنا دیا۔ 1918 میں ریلوے لائن بچھنے سے اکاڑا کراچی اور لاہور سے جڑ گیا، جبکہ 1925 تک اکاڑا کو سڑکوں کے ذریعے سبھی بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا جا چکا تھا۔ 1913 میں اکاڑا کو ٹاؤن کمیٹی اور پھر 1930 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ میونسپل کمیٹی درجہ ملتے ہی اکاڑا کو تحصیل آفس اور پولیس اسٹیشن کی سہولیات بھی میسر ہو گئیں۔ 1936 میں جب اکاڑا میں برلا گروپ نے ستلج ٹیکسٹائل مل کی بنیاد رکھی تو اکاڑا کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھل گئے۔ ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مل میں ملازمت کے لیے آ کر شہر میں آباد ہو گئی۔ 1942 میں یہاں مارکیٹ کمیٹی بننے کے بعد اکاڑا کو زرعی اجناس کی تجارت کے علاوہ سبزی و فروٹ منڈی، غلہ منڈی، تحصیل ہیڈ کوارٹر، ہسپتال، گورنمنٹ ہائی اسکول بوائز و گرلز، ٹیلی فون ایکسچینج، پاور ہاؤس، میونسپل پارک اور پوسٹ آفس کی سہولیات دستیاب ہو گئیں۔ تقسیم سے پہلے اکاڑا کی آبادی کا بڑا حصہ ہندو اور سکھ آبادی پر مشتمل تھا، جو کہ پاکستان بننے کے بعد انڈیا چلی گئی اور انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو اکاڑا میں زمینیں الاٹ کر دی گئیں، جس سے اکاڑا مزید پھیلتا گیا۔ 1967 میں یہاں فوجی چھاؤنی بنائی گئی۔ 1982 میں اکاڑا کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ تب یہ 2 تحصیلوں دیپال پور اور اکاڑا پر مشتمل تھا۔ اکاڑا کے مشرق میں قصور، مغرب کی طرف ساہیوال اور پاک پتن، شمال میں فیصل آباد اور شیخو پورہ سے، جبکہ جنوب میں بہاول نگر واقع ہے۔ دریائی اعتبار سے اکاڑا میں 3 دریا مشرق میں ستلج، مغرب میں راوی اور بیاس بہتے ہیں۔ بیاس اب مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، جبکہ ستلج میں سال کا زیادہ عرصہ پانی کی مقدار کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ رقبہ و آبادی ضلع اکاڑا اس وقت 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں اکاڑا، دیپال پور اور رینالہ خورد شامل ہیں۔ ضلع اکاڑا کا رقبہ 4377 مربع کلومیٹر ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 22 لاکھ تھی، جو کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 32 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے ضلع اکاڑا میں 12 ڈگری کالجز،
5 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, 142 सेकेंडरी, 151 मिडिल स्कूल, 1257 प्राइमरी स्कूल, जबकि एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। रूहानी शख्सियत जिनका फैज़ आम है, जो अब इस शहर की पहचान भी, हज़रत बाबा जी सरकार करमावाला, इनका दरबार भी इस शहर की जीनत है। इसके अलावा एक तारीखी शख्सियत मीर चाकर खान रिंद बलोच कबीले रिंद का सरदार था, जिसने 1518 में उकाहड़ा के इलाका सतगरा को अपना मस्कन बनाया। वो अपनी फ़ौज के हमरा पंजाब पर हमला आवर होने वाली अफ़गान फ़ौजों का मुकाबला करते रहे। शेर शाह सूरी और मुग़ल बादशाह हुमायूं की लड़ाई में इन्होंने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। 1556 में दिल्ली तख्त पर बैठने के बाद मुग़ल बादशाह हुमायूं ने मीर चाकर रिंद को एक बड़ी जागीर से नवाजा। मीर चाकर खान रिंद की वफ़ात 1565 में हुई। इनका मकबरा आज भी सतगरा में मौजूद है। अहमद खान खरल पंजाब की धरती का वो सपूत है जिसने रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज का इस इलाके में रास्ता रोका। उकाहड़ा के गांव जामरे से ताल्लुक़ रखने वाले इस राठ ने मकामी कबाइल को न सिर्फ एक जगह इकट्ठा किया, बल्कि अंग्रेज के खिलाफ बगावत के लिए आमादा भी किया। उकाहड़ा के इस सपूत को 21 सितंबर 1857 के दिन शहीद किया गया।